ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند۔ یہ شعر معروف شاعر علامہ اقبال کا ہے، جسے آج سپریم کورٹ میں مسلم فریقوں کے وکیل ڈاکٹر راجیو دھون نے پڑھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے ہندو فریقوں کے دعووں کو مسترد کیا۔ آئیے آپ کو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج بابری مسجد تنازع پر کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں بابری مسجد ملکیت مقدمے کی روزانہ سنوائی ہو رہی ہے۔ آج سنوائی کا 25واں دن تھا۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے مسلم فریقوں کے وکیل ڈاکٹر راجیو دھون نے عدالت کو یہ بتایا کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی بحث کو بہت ہی مختصر کریں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تمام فریقوں سے آج یہ پوچھا تھا کہ وہ عدالت کو بتائیں کہ انہیں بحث کو مکمل کرنے میں کتنا وقت چاہیے۔ ڈاکٹر راجیو دھون نے اس پر عدالت کو بتایا کہ مسلم فریقوں کی نمائندگی کرنے والے دیگر وکیلوں سے صلاح مشورہ کر کے عدالت کو اس بارے میں کل بتائیں گے۔ ڈاکٹر راجیو دھون نے مسلمانوں کے دعوے کو اور زیادہ مضبوط ثابت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ بابری مسجد معاملے میں فریق مخالف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بابری مسجد کے اندرونی صحن پر رام کا جنم ہوا تھا اور وہ وہاں پر پرکٹ ہوئے تھے، جس سے کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس دعوے کا موازنہ کیلاش مندر سے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں شیو لنگم جیسی کوئی چیز پرکٹ ہوئی تھی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مورتی کو بیرون صحن سے اندرون صحن میں منتقل کر دیا گیا اور بعد میں اسے بھگوان کے پرکٹ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رام کا جنم کہاں ہوا اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف کے دعووں پر اعتراض ہے، جس سے رام کا جنم استھان مسجد کے اندرونی صحن میں سوئم بھو کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز مثبت طور پر اچانک وجود میں آئے اور اس کی خصوصیت بھی ظاہر ہو۔ ساتھ ہی ساتھ کسی بھی جگہ پریکرما یعنی کہ طواف کرنے سے وہ جگہ خصوصی مذہبی جگہ نہیں ہو جاتی۔ اگر ایسا ہونے لگا تو کوئی بھی کہیں بھی پریکرما کر کے اس جگہ کی حق ملکیت پر اپنا دعویٰ پیش کر دے گا۔ ڈاکٹر راجیو دھون نے کہا کہ مورتی کی شکل میں سوئم بھو کی شکل اختیار کر سکتا یا پھر انسان بھی ہندو فریق رام جنم استھان کی صحیح جگہ بتانے میں ناکام رہے، اسی لیے صرف آستھا سوئم بھو ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ایک ایسے اظہار کا ہونا ضروری ہے جسے ہم بھگوان کے روپ میں تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس پر جسٹس بوبڑے نے کہا کہ دیوتا کا ایک روپ انسان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے اور انہیں بھی اور نہیں بھی ہو سکتا یا کسی دوسری شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس پر ڈاکٹر راجیو دھون نے جواب دیا کہ ہندو کا اعتقاد ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بابری مسجد وقف کی جائیداد ہے اور سنی وقف بورڈ کا اس پر حق ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وضاحت کی کہ 1885 کے بعد یہ بابری مسجد کے باہر رام چبوترے کو رام جنم استھان کے طور پر مانا گیا۔ بحث کے دوران ڈاکٹر راجیو دھون نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رام کی بزرگی پر کوئی اختلاف نہیں، اس بات پر بھی اختلاف نہیں کہ بھگوان رام کا جنم ایودھیا میں کہیں ہوا تھا، لیکن اس طرح کی بزرگی کسی مقام کو ایک قانونی حیثیت میں تبدیل کرنے کا متبادل کب ہو گئی۔ اسی طرح جنم آشٹمی بھگوان کرشن کے جنم دن کے طور پر منایا جاتا، لیکن کرشن قانونی شخصیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر راجیو دھون نے عدالت کو آگے بتایا کہ فریق مخالف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متنازع عمارت کے 14 کسوٹی ستونوں پر لوٹس یعنی کہ کمل کے پھول کا نشان پایا گیا تھا، جو مسجد کے فیچر میں نہیں آتا، جس کا جواب یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دینے میں غلطی کی ہے، کیونکہ ستونوں پر کسی مورتی کے نشان نہیں ملے تھے، بلکہ ستونوں پر ایسے ہی کمل کا پھول بنا ہوا تھا، اور یہ ممکن ہے کہ مزدوروں نے خود بنایا ہوگا، جیسا کہ قطب مینار پر بھی ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتی جیسے نشان وہاں موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عمارت کی تعمیر کرنے والے مزدوروں نے ہی انہیں بنایا ہوگا، جیسا کہ تاج محل کی تعمیر میں بھی صرف مسلم مزدور نہیں تھے، بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والے
مزدور بھی شامل تھے۔ اسلامی فن تعمیرات میں مسجد کی تعبیر میں گول گنبد ضروری مانا جاتا ہے، جبکہ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں میں یہ نہیں دکھائی دیتا۔ کوئی تکونی عمارت بناتا ہے تو کوئی چوکور۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل ڈاکٹر راجیو دھون نے 1950 میں نکالی گئی تصویر عدالت میں پیش کرتے ہوئے متعدد جگہوں پر موجود لفظ اللہ اور کلمہ وغیرہ کی نشاندہی کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اسلامی فن تعمیرات میں عبادت گاہوں میں ایسے لفظ لکھے جاتے ہیں جو دو تصویروں میں صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں، اور وقف کمشنر نے بھی اپنے رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا۔ ستونوں کے نیچے کھدائی کر کے یہ معلوم نہیں کیا گیا کہ اندر کیا نشان ہیں، بلکہ متعدد گواہوں نے بھی گواہی کے دوران ان نشانات کی نشاندہی نہیں کر سکے، جس کی بنیاد پر فریق مخالف کا دعویٰ کمزور ہوتا ہے۔ رام للا کی مورتی نیکسٹ فرینڈ ڈاکٹر ورما نے خود دوران گواہی یہ کہا کہ وہ ستونوں پر موجود مورتیوں کے نشان کو پہچان نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ورما نے سوٹ نمبر 3 اور 5 میں گواہی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ ڈیکوریشن کے لیے کمل کے پھولوں کو بنایا گیا۔ اگر ستونوں پر مورتی کے نشانات ہوتے تو مسلمان کبھی بھی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس مسلمان 1949 سے پہلے تک مسجد میں بلا ناغہ نماز پڑھتے تھے۔ نیز ہندوؤں کی عبادت گاہ مسجد کے باہری صحن میں تھی، مسلمان مسجد کے اندر صحن میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بابری مسجد مقدمے کی سماعت کر رہی سپریم کورٹ کے 5 ممبروں کی بینچ کے سامنے ڈاکٹر راجیو دھون نے آج شیعہ وقف بورڈ کی جانب سے داخل کردہ اپیل پر بھی بحث کی اور کہا کہ وہ ہندو فریق کے متنازع زمین دینے کو تیار ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ان کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ 1946 میں ہی وہ مقدمہ ہار چکے ہیں اور اب جا کر عدالت میں اپیل داخل کی ہے جس میں کوئی قانونی پہلو نہیں ہے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنا دعویٰ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اپنی بحث کے دوران ڈاکٹر راجیو دھون مورخین کی کتابوں کے حوالے اور آثار قدیمہ کے افسران کی جانب سے عدالت میں داخل کی گئی رپورٹس بھی پڑھ رہے تھے۔ بابری مسجد ملکیت مقدمہ اور رام جنم بھومی تنازع سے جڑی ہر خبر کے لیے آپ ملت ٹائمز سے جڑے رہیں، ہم آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں۔ آج تک ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔